نحمدك ونستعينك على الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. باب اثنان فما فوقهما جماعة. دو اور دو سے اوپر کا عدد جماعت ہے. اثنان فما فوقهما جماعت یہ حدیث کے الفاظ ہیں، لیکن حدیث چونکہ نہایت درجہ ضعیف ہے اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا ترجمۃ الباب میں اشارہ بھی نہیں کیا ہے. اس حدیث کے اندر سے یہ الفاظ لے کر ترجمہ بنا دیا، لیکن روایت کو ذکر نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ روایت نہایت درجہ ضعیف ہے، ایسی نہیں تھی کہ امام بخاری اسے ذکر کر سکے اپنی کتاب میں. یہ روایت اصل میں ایک دوسری روایت کے لیے ناسخ ہے. وہ روایت ہے سفر سے متعلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانے میں یہ ارشاد فرمایا تھا: الراکب شیطان والراکبان شیطانان والثلاثۃ رقب. یہ ایک روایت ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ ایک مسافر شیطان ہے، الراکب شیطان، ایک مسافر شیطان ہے. اشارہ کیا آپ نے کہ تنہا سفر نہ کرو. اور پھر فرمایا الراکبان شیطانان، کہ دو مسافر بھی شیطان ہیں، یعنی اشارہ کیا کہ دو آدمی بھی سفر نہ کرو. اور پھر فرمایا والثلاثۃ رقب، اور تین آدمی قافلہ ہے، جماعت ہے، یعنی تین کم سے کم سفر کرو. یہ ایک روایت ہے. اس روایت کے نسخ کے لیے یہ روایت ہے جس کے الفاظ امام بخاری یہاں لائے ہیں. دیکھو جو میں نے آپ کو روایت بتائی، اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ ایک آدمی سفر نہ کرے، دو آدمی بھی سفر نہ کریں، تین آدمی کریں. اللہ کے نبی نے ایک زمانے میں حالات کے اعتبار سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کم سے کم تین آدمی سفر میں جانے گا. جب حالات سازگار ہو گئے، کچھ تبدیلی آ گئی، اچھے ہو گئے، تو آپ نے پھر یہ حکم فرمایا کیا؟ الاثنان فما فوقهما جماعت، کہ دو اور دو سے اوپر جماعت ہے. پہلی روایت کے اعتبار سے دو کو منع کیا، اور پھر کیا کہا کہ دو اور دو سے اوپر جماعت ہے، دو بھی جماعت میں شامل ہیں. تو وہ مضمون منسوخ ہو گیا جو الراکبان شیطانانی میں تھا کہ دو آدمی بھی سفر نہیں کریں گے کیونکہ وہ بھی شیطان ہیں. تو آپ نے جو فرما دیا اثنان، کہ دو اور دو سے اوپر جماعت ہے، تو پتہ لگا وہ حکم منسوخ ہو گیا. تو اب نتیجہ کیا ہو گیا تھا کہ پہلے جو حکم تھا کہ دو آدمی سفر نہیں کریں گے وہ منسوخ ہو گیا، اور اجازت ہو گئی کہ دو بھی جماعت ہیں، دو بھی سفر کر سکتے ہیں. اب سوال یہ کہ ایک آدمی کا کیا حکم؟ ایک آدمی سفر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہاں، اگر حالات بالکل مطمئن ہے، پرامن ہے، تو ایک کا حکم بھی جو اوپر آیا پہلی روایت میں وہ منسوخ ہو گیا. یعنی یہ کہ الراکب شیطان یہ بھی منسوخ ہو گیا. اور مطلب کیا ہو گیا کہ اکیلا آدمی بھی سفر کر سکتا ہے اگر حالات پرامن ہیں. اور اگر کچھ خطرہ ہے تو کم سے کم دو آدمی سفر کر سکتے ہیں، اور اگر کچھ اور زیادہ خطرہ ہے تو پھر دو بھی نہ کریں بلکہ تین آدمی سفر کریں. یا اعلیٰ حالات، اس سے اوپر حالات کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ حالات کیسے ہیں. بالکل صحیح حالات ہے عام، تو آپ نے فرما دیا کہ اب ایک آدمی بھی سفر کر سکتا ہے، یعنی اس کے لیے بھی اجازت دے دی گئی ہے، اور دو کے لیے تو صراحتاً اجازت ہے. دیکھیے روایت حضرت مالک بن حویرث کی روایت کئی مرتبہ آئی ہے. اسی سے استدلال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے، بھائی مالک بن حویرث کی آئی نہ پہلے کہ میں اور میرا چچا زاد بھائی حضور کے پاس میں 20 دن کے لیے دین سیکھنے گئے
آگے بھی آ رہی روایت۔ تو جب ہم جانے لگے تو آپ نے کیا فرمایا تفاصینا کہ دونوں آدمی آسان یعنی دونوں میں سے کوئی ایک اذان دے لینا، اور پھر فرمایا تھا فاقیما اقامت بھی کوئی ایک کہہ دینا، ثم لیؤمکما اکبرکما۔ ترجمہ کیسے ثابت ہوگا اس سے کہ دیکھو دو ہی تو آدمی ہیں، دونوں کو آپ کہیں کہ تم دونوں میں کا بڑا کرے گا امامت، دو جا رہے ہیں نا، اگر دو کا سفر کرنا منع ہوتا جو پہلے بیان کیا راکبان شیطانانی، تو آپ یہ کہتے بھائی دو کہاں جا رہے تم؟ دو کو تو میں نے کیا دے رکھا ہے راکبان شیطانان، دو کہاں جا رہے ہیں؟ ایک اور اپنا ساتھی لے لو، تین بن جاؤ کم سے کم۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا بلکہ دونوں کو جانے کی اجازت دے دی، تو پتہ لگا کہ دو کا سفر کرنا بھی جائز ہے۔ اور اسی سے علماء نے کہا کہ ایک کا بھی جائز ہے اگر کل امن حالات میں چلے۔ باب من جلس في المسجد وينتظر الصلاة وفضل المساجد۔ باب من جلس في المسجد، اس باب کے اندر دو بات بتا رہے ہیں۔ ایک تو بتا رہے کہ جو آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں دوسری نماز کا انتظار کرے اس کا کیا ثواب ہے، اور دوسرے مسجد کی فضیلت بتا رہے۔ دو باتیں ہیں، انتظار صلاۃ کرنے والے کا کیا مقام ہے، کیا ثواب ہے، اور مسجد کا کیا مقام اور اہمیت ہے۔ جو آدمی مسجد میں بیٹھ کے انتظار صلاۃ کرے گا فرماتے ہیں اس کو دو ثواب ملیں گے۔ ایک تو یہ جب تک وہ مسجد میں بیٹھا رہے گا تو یہ انتظار صلاۃ کرنے والا فہو فی الصلاۃ کے حکم میں ہے، گویا کہ نماز ہی پڑھ رہا ہے۔ جو آدمی نماز پڑھے بہت زیادہ ثواب، تو انتظار صلاۃ والا بھی ایسا ہے جیسا کہ نماز ہی پڑھ رہا ہے، تو بہت زیادہ ثواب۔ ایک تو یہ ملے گا ثواب، دوسرا ثواب کیا ملے گا؟ دوسرا یہ ملے گا کہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے جب تک یہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو ان دونوں باتوں سے مسجد کی فضیلت بھی ثابت ہو گئی کیا کہ جو مسجد میں بیٹھ کر انتظار صلاۃ کرتا ہے تو یہ مسجد اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی معتبر معظم جگہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر انتظار صلاۃ کرنے والا منتظر صلاۃ جو ہے وہ فی الصلاۃ کے حکم میں ہو گیا۔ اگر کوئی آدمی مسجد کے علاوہ اپنے گھر پہ بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے اس کا یہ ثواب نہیں کہ فہو فی الصلاۃ اس کے لیے نہیں ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ جو مسجد میں کرے گا تو مسجد میں کرنے کا ثواب ملا فہو فی الصلاۃ، تو مسجد کی فضیلت بھی ثابت ہو گئی کہ یہیں بیٹھ کر یہ ثواب ملے گا۔ اور دوسری فضیلت جو ہے اس سے بھی مسجد کی اہمیت ثابت ہو گئی، کیونکہ یہ فرمایا کہ جو مسجد میں بیٹھ کے انتظار صلاۃ کرے گا فرشتے اسی کے لیے دعا کریں گے۔ تو دونوں فضیلتوں سے مسجد کی بھی فضیلت خود بخود ثابت ہو گئی کہ بھائی انتظار صلاۃ فی المسجد اگر ہے تو یہ آدمی انتظار کرنے والا فہو فی الصلاۃ کے حکم میں ہے، اور اگر گھر میں بیٹھ کے انتظار کرے گا تو اس کو فہو فی الصلاۃ کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ اور جو مسجد میں انتظار کر رہا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہم ارحم اللہم اغفر لہ، اللہ سے رحم کا، اللہ اس کی مغفرت فرما، تو یہ بھی مسجد میں بیٹھنے والے کے لیے گھر میں بیٹھ کے انتظار کرے گا اس کے لیے فرشتے دعا نہیں کرتے۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم الملائکۃ تصلی، کہتے ہیں ملائکہ رحمت بھیجتے رہتے ہیں تم میں سے ہر ایک آدمی پر ما دام فی مصلی۔ یہ مصلی سے ترجمہ کیا کرو گے؟ جب تک وہ مسجد میں ہے، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، کیونکہ نماز پڑھنے کی جگہ تو گھر بھی بنا لے گا آدمی، گھر کے ساتھ یہ فضیلت نہیں ہے۔ کب تک کریں گے؟ جب تک اسے حدث نہ لاحق ہو جائے۔ اللہم اغفر لہ اللہم ارحم، پیچھے بار بار آ چکے گئے۔ لا یزال احدکم، دوسری فضیلت، اور تم میں سے ہر آدمی نماز ہی میں ہوتا ہے ما کانت الصلاۃ قابض، جب تک نماز نے اس کو مسجد میں روک رکھا ہے کہ نہیں روکا اس کو اس بات سے کہ گھر والوں کے پاس چلا جائے الا الصلاۃ، مگر نماز نے روک رکھا ہے۔ بھائی اثر پڑھنے آیا تھا جماعت ہو گئی، جاتا کیوں نہیں ہے؟ کہ نہیں بھائی مغرب پڑھ کے جاؤں گا، پھر جاؤں گا آؤں گا،
بس میں تو مغرب کی نماز ہی خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ کرتے کرتے عصر سے مغرب تک مغرب پڑھ کے ہی رہوں گا، تو اسے کس نے روک رکھا ہے؟ نماز نے روک رکھا ہے، تو یہ ثواب ہے جو پیچھے آ چکا ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حاتم بن عازم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يذلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله۔ اس روایت میں 7 آدمیوں کا تذکرہ ہے، صرف ایک نمبر جو ہے نمبر 3 اس سے ترجمہ ثابت ہوگا۔ 7 آدمیوں کا تذکرہ ہے، جیسے عشرہ مبشرہ میں 10 کا تذکرہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دوسرے لوگ ہیں جنہیں جنت کی خوشخبریاں دی گئی۔ ایسے یہاں جو کہا کہ 7 آدمی ایسے ہیں انہیں اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ یہ 7 آدمی ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، کیا مطلب کہ انتظار صلاۃ کر رہا ہے، بار بار نماز کا خیال آ رہا ہے، مسجد میں بیٹھ کے کر رہا ہے یا گھر چلا گیا تو بھی انتظار صلاۃ اگر کر رہا ہے تو اللہ اس کو بھی سایہ دے گا۔ جو مسجد میں بیٹھ کے کرے گا وہ تو فہو فی الصلاۃ ہو گیا، یعنی نماز کے حکم میں ہو گیا، فرشتوں کی دعا مل گئی۔ لیکن جو گھر میں چلا گیا، کاروبار میں لگ گیا، لیکن پھر بار بار دماغ میں آ رہا ہے ارے نماز کا وقت کب آئے گا، ارے گھڑی دیکھ رہا ہے، ارے میری گھڑی بند ہو گئی، دوسروں کو پوچھ رہا ہے ارے بتانا ضرور کا وقت کا تو دیر باقی ہے۔ تو یہ آدمی کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو پتہ لگا یہ آدمی بھی بڑا فضیلت والا ہے۔ یہ 7 آدمی بتا رہے ہیں، ان 7 آدمیوں کے علاوہ اور بھی ہیں دوسری روایتوں میں جن کے بارے میں یہ اللہ انہیں اپنا سایہ دے گا۔ یہ اپنا سایہ سے کیا مراد ہے کہ لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا مگر الا ظلہ، اللہ کا سایہ۔ وہ اللہ کا سایہ کیسے ہوگا؟ اللہ جسم جثہ ہے، اللہ کا کوئی جسم جثہ ہے؟ اللہ کا جب جسم جثہ نہیں تو سایہ تو جسم جثے والی چیز کا ہوتا ہے، تو اللہ کا سایہ کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ یہ اضافت تشریفاً کرتی، جیسے کعبۃ اللہ، نعمت اللہ، اللہ کا سایہ، یہ تشریفاً اضافت کرتی، حقیقت میں اللہ کا سایہ مراد نہیں ہے، بلکہ کس چیز کا سایہ ہوگا؟ واللہ عالم بالصواب، کہ کس چیز کا اللہ سایہ کریں گے، اپنا سایہ جس کو کہہ رہے ہیں اس کا کسی کو پتہ نہیں، یہ متشابہات میں سے ہے۔ جیسا کہ کہا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی پنڈلی، اللہ کا چہرہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ پتہ ہے تمہیں؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیسا اللہ کا چہرہ ہے، کیسا اللہ کا ہاتھ ہے، کیسا اللہ کا سایہ ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں، متشابہات میں سے ہے، تو یہ تشریفاً کہہ دیا اللہ کا سایہ، ورنہ کوئی اشکال ہوگا کہ بعض روایتوں میں لوگ یہ بھی اضافہ کرتے ہیں کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا مگر اللہ کے عرش کا سایہ۔ پڑھا سنا نہیں؟ تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ اضافہ کسی روایت میں صحیح الفاظ میں نہیں آیا، بس لوگوں نے لگا دیا ہے کتابوں میں اللہ کے عرش کا سایہ۔ تو اس کا جو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کا عرش کوئی جسم جثے والی چیز ہے، حالانکہ جب اللہ ہی جسم جثے سے پاک ہے، اللہ کا عرش بھی پاک ہے، کہ ایسا نہیں وہ تخت بچھا ہوا ہے وہاں اللہ اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ واللہ عالم کس انداز سے ہے؟ بہرحال یہ اللہ کا سایہ متشابہات میں سے ہے، حقیقت اس کی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ دیکھیے چلیے، سبعة يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والإمام العادل وشاء في عبادة ربه۔ امام العادل سمجھ کے پڑھ، نمبر 1 امام عادل، نیک دل، ذمہ دار، انسان کرنے والا بادشاہ، جب ہوگا دنیا میں تو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اور جب ذمہ دار دیانت ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں ختم، اور یہاں تک کہ شجر حجر پہ بھی اس کی دیانتی کا اثر پڑتا ہے۔ نوشیروہ بادشاہ کا آپ نے قصہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہیں، کہ جب باغ میں اس کے
کے زمانے میں ایک آدمی گیا اور کہا کہ بھائی ایک انار کا رس نچوڑ کے لاؤ. بادشاہ خود گیا تھا اپنے باغ میں. مزدور کو کہا کہ لاؤ ایک بہترین انار پلاؤ. تو لائے وہ اور نچوڑ کے جب نکالا اس کا رس تو پورا گلاس ہو گیا. تو بادشاہ کے دماغ میں کچھ اور بات آ گئی. یہ آگے کہ یہ باغ تو ہمیں قبضہ کر لینا چاہیے. یہ کیوں رہے گا کسی دنیا والے کے پاس میں؟ یہ تو ہمیں قبضہ کر لینا چاہیے, ہم بادشاہ ہیں. تو پھر دل میں یہ تو آ گیا. پھر چلتے وقت میں بادشاہ نے کہا کہ ایک گلاس اور پلا دے. تو جب یہ نوکر گیا پھر ایک توڑا, اسی درخت سے توڑا, ویسا ہی انار توڑا اور نچوڑنے لگا تو آدھا ہی گلاس تھا. بادشاہ کہنے لگا کہ ایسا کیوں توڑا, ویسا ہی بھر وہ پہلے والا. تو کیا کہا اس آدمی نے؟ یہ کہا کہ حضرت میں نے تو ویسا ہی توڑا, اسی درخت کا توڑا, لیکن لگتا ہے اس ملک کے بادشاہ کے دل میں ابھی ابھی کوئی خیانت آئی ہے. اسے پتا نہیں ہے بادشاہ ہے, اس کے دل میں بات آ گئی کہ مجھے ایسا لگتا ہے اس ملک کا بادشاہ پر خیانت ہوا ہے کسی کے ساتھ میں. تو اس نے سبق لے لیا کہ میں ہی تو بادشاہ ہوں. تو معلوم ہوا بادشاہ کی خیانتی کا اثر پھلوں پر پڑتا ہے, دنیا کی ہر چیز پہ پڑتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے اتنا بڑا مقام بتایا کہ امام عادل جو ہوگا, سچا انصاف کرنے والا, اللہ اس کو کل اپنے سائے میں جگہ دے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. وشاب نشا فی عبادتی ربی, اور وہ آدمی جو نوجوان ہوا ہو اللہ کی عبادت کرنے میں. کیا مطلب؟ جیسے بالغ ہوا, پہلے سے ماں باپ نے مزاج رکھا ہے نماز کا, پابندی کا, تو اللہ کی عبادت کرتے کرتے بلوغ ہوا ہے, بالغ ہوا ہے, اور پھر اسی پر زندگی گزارتا ہے. یہ بھی اللہ کے یہاں بڑا مقام رکھتا ہے. تیسرا آدمی آیا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ, یہ ترجمۃ الباب. اور وہ آدمی جس کا دل اٹکا ہوا ہے اس میں مساجد میں, بار بار مساجد میں. جہاں لا کر اشارہ کیا کہ اپنے محلے کی مسجد میں ہی نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے. کبھی بھی نماز پڑھ لو جہاں وقت ہو جائے, بس اس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہے. کسی شہر میں چلا گیا, وہاں مسجد ڈھونڈ رہا ہے, پوچھ رہا ہے. کسی گاؤں میں چلا گیا, وہاں مسجد ڈھونڈ رہا ہے, پوچھ رہا ہے. تو پتا لگا مسجد کے ساتھ جس کا دل جڑا ہوا ہوگا اس کو بھی اللہ سایہ دے گا. اب چل جلدی. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه, ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله, ورجل تصدق إفكا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. جو آدمی صدقہ کرے بہت چھپا کے صدقہ کرے اللہ کی رضا کے لیے. اس سے مراد یہ ہے عام حالات میں آدمی کو چھپا کے صدقہ کرنا چاہیے, کیوں ریاکاری سے بچے. لیکن کبھی کبھار افضل ہوتا ہے دکھا کے صدقہ کرنا, دکھا کے صدقہ دینا. کیوں؟ جب ترغیب مقصود ہوتی ہے مجمع میں. مان لو عام اعلان کرنا ہے بھائی اللہ کے راستے میں صدقہ دو. آپ نے تحویل شریف میں قصہ پڑھا ہے سلیق غطفانی علیہ الرحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں آئے اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کے نماز پڑھ رہے تھے سنت. آیا کچھ یاد؟ سبق کہاں پہ تم سبق میں کہ جمعے کے دن وہ نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ بھائی غریب آدمی ہے صدقہ دو. تو سب کے سامنے لوگ صدقہ لائے, کوئی کپڑا لایا, کوئی دو کپڑے لایا, اور مسجد کے اندر کپڑوں کا ڈھیر لگ گیا. آیا کچھ یاد؟ کپڑے کا ڈھیر لگ گیا تو سب کے سامنے کیا نا صدقہ. کیوں؟ اس لیے کہ ترغیب دینا مقصد تھا. تو کبھی صدقہ علل اعلان کرنا ثواب ہو جاتا ہے تاکہ میرے دینے کو دیکھ کر سارے لوگ دینا شروع کر دیں گے. جب ماحول بنانا ہو آپ کو چکنے کا تو سب کے سامنے دکھاؤ. جب سب کے سامنے کھڑا ہو کے ایک دکھائے گا تو دوسرا بھی دکھائے گا, تیسرا بھی دکھائے گا, تو یہ ماحول بن جائے گا. عام حالات میں چھپا چھوڑ دینا چاہیے, یعنی کثرت بتائی کہ داہنا دے رہا ہے بھائی کو پتہ نہ لگے. یہ ایک تعبیر ہے خفا میں مبالغے کی, ورنہ تو یہ مطلب نہیں کہ دانا دے رہا ہے بھائی کو پتہ نہ لگے. یہ خفا کی تعبیر
کہ کوئی آدمی کیا کہتا ہے کبھی، ارے میں نے یہ کام ایسے انداز سے کیا ہے کہ اس کے فرشتوں کو بھی پتا نہیں ہے. تم نے کہا کہ یار ایسا نہ کر، اسے پتہ لگ جائے گا تو جھگڑا کرے گا، ارے اس کو فرشتوں کو بھی نہیں پتا. ایسا ہو سکتا ہے فرشتوں کو پتا نہ ہو. جب وہ لکھ رہے ہیں منکر نکیر کراما کاتبین بیٹھے لکھ رہے ہیں تو فرشتوں کو پتا نہ ہونے کا کیا مطلب؟ تو یہ تعبیر ہے اس بات کی کہ بھائی بہت خفا کے ساتھ میں کام کیا گیا. چلیے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما فقال نعم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس وراءه ولم تزالوا. وہی قصہ جو پہلے آیا کہ ایک دن آپ عشاء کی نماز میں بہت دیر سے آئے اور آدھی رات میں آپ کی نماز عشاء پڑھائی. نماز عشاء پڑھانے کے بعد میں آپ کیا کہیں لوگوں کو؟ کیا کہا؟ صلی الناس وراقتو، لوگ نماز پڑھ چکے اور آرام میں ہیں، سو گئے. اور ولم تزالوا فی صلاۃ منذ انتظرتموها، اور تم لوگ نماز ہی کے حکم میں ہو جب سے تم نماز کے انتظار کر رہے. یعنی تم آ گئے تھے وقت پہ اور میں نہیں آیا پڑھانے وقت پہ، آدھی رات ہو گئی. تو آدھی رات میں تمہیں ثواب نماز ہی کا ملا ہے. ترجمہ ثابت ہو گیا کہ جب سے انتظار صلاۃ کر رہے ہو تو نماز ہی کے حکم میں ہو. چلیے. حضرت انس کہتے ہیں کہ جب حضور بات کر رہے تھے تو میں نے حضور کی انگوٹھی کی چمک کو دیکھا کہ آپ اشارہ کر رہے ہیں ہاتھ سے اور سمجھا رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ آپ نے اس وقت میں انگوٹھی پہن رکھی تھی. آپ نے انگوٹھی پہنی ہے، خریدی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد شریف میں آپ نے پڑھ لیا ہے پہلے انگوٹھی خریدی تھی آپ نے سونے کی بنوائی تھی، لیکن پھر اللہ کی طرف سے منع کر دیا گیا، اسے آپ نے پھینک دیا اور بعد میں آپ نے انگوٹھی بنوائی چاندی کی. 3 گرام انگوٹھی جو ہوگی 3 گرام کی وہ جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے. چلیے. بعد میں 4 تک لکھا ہے. چلیے. باب فضل من خرج إلى المسجد ومن راح. باب من فضل من خرج إلى المسجد ومن راح. دیکھو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ خرجہ ذکر کیا ہے. گیلوی وسائل میں لکھا ہوا ہے ودا، اور مصری نسخے میں بھی لکھا ہوا ہے ودا، جس کے معنی یہ ہے کہ جو صبح سویرے مسجد کی طرف گیا، اور ومن راحا، اور جو شام میں مسجد کی طرف گیا. اس کا ترجمہ تو یہ ہے جو صبح کو بھی گیا اور شام کو بھی گیا. امام بخاری نے غدا نہیں لیا بلکہ غدا کے بجائے لفظ خرجہ ذکر کیا. کیوں ذکر کیا خرجہ؟ فائدے کو عام کرنے کے لیے، کیونکہ خرجہ جب لے آئے تو اب راحہ کا ترجمہ شام کو جانا نہیں ہوگا بلکہ آنا جانا. خرجہ جو مسجد کی طرف نکلا یعنی گیا، اور پھر راحہ کا ترجمہ اس کے مقابل میں اب کریں گے جو آیا. جو مسجد میں گیا اور آیا اس کا کیا ثواب ہے؟ یعنی جانے پر بھی قدم کے ثواب اور مسجد سے واپسی پر بھی قدم قدم کے ثواب ملے گا. جو کل میں نے آپ کو بتایا کہ آنے میں بھی ثواب ہے ہر قدم پہ اور واپس جانے میں بھی ہر قدم پہ ثواب ہے. اس لیے امام بخاری نے لفظ خرجہ لگایا تاکہ عام ہو جائے فائدہ. جو آدمی صبح کو جاوے مسجد کی طرف اسے بھی ثواب، دوپہر میں جاوے اسے بھی ثواب، شام کو جاوے اسے بھی ثواب، اور جو واپس آوے اسے بھی ثواب. چلیے. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة. نزلۃ کے معنی بھائی جنت کے اندر خاص طور سے میزبانی، کہ جو صبح شام یا مسجد میں دوپہر میں کسی بھی وقت آتا ہے جاتا ہے نماز کے لیے، اللہ اس کے لیے تیار کرتے ہیں جنت کی میزبانی. یعنی جنت میں خاص قسم کا اس کے لیے ناشتہ اللہ تیار کریں گے. کلما غدا، جب بھی وہ مسجد کی طرف آتا ہے اور جب بھی وہ مسجد سے جاتا ہے. چلیے.
باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ. دیکھو یہ مسئلہ بڑا مختلف بھی ہے اہل حدیث غیر مقلدین کے یہاں، اس لیے غور سے سن لو، کسی کو بتانا پڑے گا. امام بخاری نے ترجمہ قائم کیا اذا اقیمت الصلاة، جب نماز کھڑی کر دی جائے یعنی اقامت کہی جانے لگے، فلا صلاۃ تو کوئی نماز نہیں الا المکتوبہ مگر فرض نماز. یہاں پر دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب فجر کی نماز کی تکبیر ہونے لگے اور کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو اسے سیدھا جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے یا اپنی سنت پڑھے گا. یہ مسئلہ ایک. دوسرا مسئلہ یہ ہے اگر کوئی آدمی مسجد میں آیا اور جماعت میں لگ گیا، سنت رہ گئی، تو اب وہ سنت فجر کے فوراً بعد پڑھ لے گا یا سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھے گا. پہلا مسئلہ، پہلے مسئلے کے اندر اختلاف ہے امام شافعی کا، امام احمد کا. وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب مسجد میں آئے گا اور تکبیر ہو رہی ہے، فجر کی نماز ہو یا کوئی بھی نماز ہو، وہ عام کر رہے ہیں، تو اس آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ سنتوں میں مشغول ہو، بلکہ وہ آدمی سیدھا جماعت میں لگ جائے گا، جماعت کے ساتھ میں اپنی نماز پڑھے گا. کون کہہ رہی ہے؟ امام شافعی، امام احمد. حضرت امام مالک اور امام اعظم یہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ اس آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فجر کی سنتیں پڑھے گا، بقیہ نمازوں کی نہیں پڑھے گا. فجر کی سنتیں پڑھے گا، دیکھے گا کہ میں اگر فجر کی سنتیں پڑھ کے جماعت پا سکتا ہوں، ایک رکعت پا سکتا ہوں تو بھی سنت پڑھے گا، اور اگر ایک رکعت نہیں پا سکتا بلکہ قاعدہ پا لے گا تو بھی سنت پڑھے گا. امام اعظم، امام مالک یہ کہتے ہیں کہ فجر کی سنتیں پڑھے گا، فجر کی سنت پڑھنے کے بعد جماعت میں شامل ہوگا. اگر ایسا ہے کہ قاعدہ کر لیا امام نے اور آپ مسجد میں گئے تو اب سنتیں نہیں پڑھیں گے، اب سیدھا امام کے ساتھ قاعدے میں بیٹھ جائیں گے کیونکہ جماعت نکل جائے گی. سمجھ گئے؟ دلائل کیا ہے؟ حضرت امام شافعی، امام احمد کے پہلے مسئلے پر دلیل. پہلے مسئلے میں انہوں نے ایک تو اسی روایت سے استدلال کیا ہے جو امام بخاری نے ترجمے میں ذکر کی ہے. یہ ایک روایت کے الفاظ ہیں جو حضرت نے یہاں ترجمہ بنایا ہے. ابو ہریرہ کی روایت ہے جو مسلم میں بھی ہے اور حدیث کی سب کتابوں میں ہے. اس روایت کے الفاظ یہاں ذکر نہیں کیے، ان کے لفظوں کو ترجمہ بنا دیا. ابو ہریرہ کی روایت ہے، اس روایت کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس میں اختلاف ہے. بعض حضرات کہتے ہیں حدیث مرفوع ہے، بعض کہتے ہیں موقوف ہے. تو جب اختلاف ہو گیا روایت کے مرفوع موقوف ہونے میں، امام بخاری نے اس کو نہیں لیا، اس کے الفاظ کو ترجمہ بنا دیا کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. یہ دیکھو عام کہا ہے رسول نے، جب نماز کھڑی کر دی جائے تو نماز نہیں مگر صرف فرض نماز جو آپ پڑھنے آئے ہیں اسی کو کرو، دوسری نماز نہ پڑھو. اب جب جماعت کھڑی ہو گئی، اس سے استدلال کیا ہے امام شافعی اور امام احمد نے. دوسری دلیل ہے حضرت عبداللہ بن مالک بن بحینہ کی روایت. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزر رہے تھے اور وہ آدمی سنت فجر پڑھنے کی تیاری کر رہا تھا. حضور اس کے پاس سے گزرے، آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا. کیا کہا پتہ نہیں. حضور چلے گئے، نماز ہو گئی. نماز کے بعد میں کہتے ہیں صحابی کہ ہم نے اس آدمی کو پکڑا کہ بھائی تجھے اللہ کے نبی نے کان میں کیا کہا تھا جاتے وقت؟ تو اس نے بتلایا کہ مجھے یہ کہا تھا جب میں سنتوں کی تیاری کر رہا تھا کہ قریب ہے کہ لوگ
لوگ فجر کی نماز کو 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھنے لگیں گے. قریب ہے کہ 2 کے بجائے 4 پڑھنے لگیں گے. یعنی مجھے گویا کہ منع کیا آپ نے کہ تو اب جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اب 2 رکعت اور کیوں پڑھ رہا ہے سنت؟ یہ تو ایسا ہو گیا جیسا کہ 4 پڑھنے لگے تم لوگ. تو اس سے بھی انہوں نے استدلال کیا کہ دیکھو آپ نے 2 رکعت پڑھنے سے منع کیا جبکہ جماعت کھڑی ہو گئی. یہ 2 روایتیں ہیں جس سے انہوں نے استدلال کیا ہے. اب آپ کے ذمے ایک تو 2 روایتوں کا جواب ہے پہلے مسئلے میں نا، یہ 2 روایتیں، ان کا جواب اور اپنی دلیل. اپنی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ جو ابو ہریرہ کی روایت ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ کے بعد بیہقی میں اضافہ ہے الا رکعتی الفجر کا. سمجھے؟ کہیں اضافہ ہے الا رکعتی الفجر کا. یعنی یہ کہا کہ جب اقامت صلاۃ ہو جائے تو نماز نہ پڑھو، کوئی بھی نماز مکتوبہ کے علاوہ، مگر رکعتین الفجر پڑھ لو. جب رکعتین الفجر کا اضافہ ہے تو لہذا رکعتین الفجر کو ہم کہتے ہیں پڑھیں گے اور باقی رکعت نمازوں میں سنت نہیں پڑھیں گے. جب تکبیر ہو جائے صرف فجر میں پڑھیں گے. یہ آپ کی دلیل ہے بیہقی والی روایت. ان 2 روایتوں کا کیا جواب ہے؟ ابو ہریرہ کی اس روایت کا جواب جس سے ترجمہ بنایا، اس روایت کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت عام خصہ منہ البعض ہے. کیا ہے روایت؟ عام خصہ منہ البعض، یعنی اس روایت کے عموم میں سب نے تخصیص کی ہے. کیا تخصیص کی؟ دیکھو روایت کا عموم تو یہ کہتا ہے کہ جب فجر کی نماز کھڑی ہو گئی تو کوئی نماز نہیں ہے، یہ کہتا ہے نا عموم. لیکن امام شافعی، امام احمد بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی صاحب ترتیب ہے اور مسجد میں اس وقت آیا جبکہ فجر کی نماز کھڑی ہو چکی ہے تو وہ بتاؤ فجر پڑھے گا یا پہلے اپنی صاحب ترتیب عشاء پڑھے گا؟ پہلے عشاء پڑھے گا نا. تو کہتے ہیں کہ یہ عشاء کا آپ کی تخصیص کہاں سے کیا آپ نے؟ یہاں تو مطلب ہے کہ جب کھڑی ہو جائے نماز بس فجر ہی پڑھے گا اور کوئی نماز نہیں. حالانکہ کہہ رہے کہ وتر پڑھے گا صاحب ترتیب اور عشاء کی نماز پڑھے گا پہلے. تو معلوم ہوا اس کے عموم میں تخصیص ہو گئی. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی عام روایت میں ایک مرتبہ تخصیص کر لی جائے تو وہ سنی ہو جاتی ہے اور پھر اس میں ذرا سے ضرورت کے تحت بھی تخصیص آگے کر لی جاتی ہے. تو ہم نے آگے تخصیص کر لی. آگے کیا تخصیص کر لی کہ جب آپ نے ایک مرتبہ کر دی تخصیص، ہم کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں صرف فجر کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہم ان کو خاص کرتے ہیں، جیسا کہ فرائض کو صاحب ترتیب کے لیے خاص کر لیا. تو سنت فجر کو بھی ہم نے خاص کر لیا. اب نتیجہ یہ نکلا کہ روایت اپنے عموم پر نہیں ہے بلکہ فرائض صاحب ترتیب کے لیے وہ مخصوص ہے، اس میں پہلے انہیں پڑھے گا. اور ایسے سنت فجر میں فجر کی نماز کی سنتیں بھی ہیں، پہلے انہیں پڑھے گا بعد میں فجر کے ساتھ انہیں شامل ہوگا. پہلی روایت کا جواب، یعنی اس میں تخصیص کر لی گئی عام خصہ من البعض. دوسری جو روایت ہے حضرت عبداللہ بن مالک بن بحینا کی، ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً ان کے کان میں کہا ہے، لیکن یہ اس لیے کہا کہ وہ وہاں پڑھ رہا تھا جہاں جماعت ہو رہی تھی. کہاں پڑھ رہا تھا؟ جہاں جماعت ہو رہی تھی، اسی سمجھ پڑھ رہے تھے. تو اس کو تو ہم بھی منع کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ یہاں کیوں پڑھ رہا ہے، 4 پڑھے گا کیا؟ تو حناف تو کہتے ہیں کہ حرام ہے عبادت خانے میں، مسجد خانے میں جماعت ہوتے ہوئے سنت فجر پڑھنا منع ہے. الگ جگہ پہ پڑھنی چاہیے، دوسری جگہ پہ پڑھنی چاہیے. تو لہٰذا وہ روایت ہمارے مخالف نہیں ہے. آپ نے منع کیا، اس کو تو ہم بھی منع کرتے ہیں کہ بھائی اسی صف میں یا اسی صف کی دوسری تیسری صف میں قریب میں سنت فجر نہیں پڑھنی چاہیے، اسے تو ہم بھی منع کرتے ہیں. ایک جواب یہ. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ روایت قابل استدلال نہیں، کیونکہ اس روایت کے اندر سندن ضعف بیان کیا گیا ہے، لہذا یہ ہمارے مخالف استدلال میں پیش نہیں کی جا سکتی. پہلا مسئلہ یہ ہو گیا.
दूसरा मसला क्या है भाई? दूसरा मसला यह है कि अगर रह गई फजर की सुन्नत है तो कब पढ़ेगा? फौरन पढ़ लेगा या नहीं? इमाम शाफी, इमाम अहमद कहते हैं कि हाँ, फजर की नमाज के बाद फौरन पढ़ लेगा और इंतजार नहीं करेगा सूरज के निकलने का। दलील बयान करते हैं कि हजरत कैस एक सहाबी हैं। हजरत कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के नबी के साथ हमने फजर पढ़ी। फजर पढ़ने के बाद जब सलाम फेर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो लोगों की तरफ चेहरा करके मुड़ के बैठ गए। देखा मुझे कि मैं फजर की नमाज के बाद फिर नमाज पढ़ने लगा, यानी मेरी सुन्नतें छूट गई थी। मैंने हुजूर के साथ में फर्ज पढ़ लिए और फर्ज पढ़ने के बाद सलाम फेरा तो मैं खड़े होकर अपनी सुन्नतें पढ़ने लगा। अल्लाह के नबी ने मुझे देखा कि ये क्या कर रहा है, अभी तो हमारे साथ में इसने फर्ज पढ़े हैं फजर के, और हम क्या पढ़ रहा है फर्ज पढ़ते ही फौरन। तो जब मैंने अपनी नमाज का सलाम फेरा और चलने लगा तो हुजूर ने फरमाया महलन या कैस, कि रुको, इधर आओ, असलातन तालिमान, क्या दो नमाजें एक साथ? तो मैंने कहा कि अल्लाह के नबी, मेरी सुन्नत फजर छूट गई थी, वो मैंने पढ़ी है। आपने उसके बाद क्या जुमला फरमाया? अब ये देखो, इससे इस्तेजाल करते हैं। कहा कि फला इज़न, क्या कहा? फला इज़न। इसका क्या तर्जमा करते हो? फला इज़न का शवाफी तर्जमा करते हैं तो जब उन सहाबी हजरत कैस ने कह दिया कि मैंने सुन्नत फजर पढ़ी है, तो आपने फरमाया फला इज़न, तब तो कोई हरज नहीं है, ठीक है। कोई कहते हैं फला इज़न कि तब तो कोई हरज की बात नहीं है, ठीक है। और अहनाफ इसका तर्जमा क्या करते हैं? फला इज़न का अहनाफ कहते हैं कि हुजूर ने कहा तो भी नहीं, ये तुम क्या पढ़ रहे हो ये नमाज के बाद में, यानी नवाफिल नहीं पढ़ना चाहिए सूरज निकलने से पहले। तो मैंने कहा कि अल्लाह के नबी सुन्नत फजर पढ़ रहा हूँ, तो हुजूर ने कहा फला इज़न, आनाम कहते हैं मतलब यह है कि तो भी नहीं, यानी फला इज़न कि तुम सुन्नत फजर पढ़ रहे, सुन्नत फजर भी नहीं, तो भी नहीं पढ़ सकते भले सुन्नत फजर पढ़ रहे। तो हम कहते हैं इसका तर्जमा यह है और मना किया फजर की सुन्नतों से, और वो कहते हैं कि नहीं, तर्जमा दूसरा है कि तब तो कोई बात नहीं, यानी इजाजत हो गई। दूसरी दलील, ये तो हो गई दलील की इमाम शाफी की, वो तर्जमा कुछ और कर रहे, हम कुछ और कर रहे। हमारी दलील क्या है मुस्तकिल? हमारी दलील वो तमाम रिवायात हैं जिनमें असर और फजर की नमाज के बाद में नवाफिल पढ़ने से मना किया गया है। ये चाइना रिवायात कि फजर की नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते, या ऐसे ही असर के बाद में नवाफिल नहीं पढ़ सकते, और सुन्नतें भी तो नवाफिल के हुक्म में है। लिहाजा हम कहते हैं अगर छूट गए किसी आदमी की सुन्नत फजर तो अब उसे पढ़नी है, अगर तो पढ़ेगा कहाँ? सूरज तुलू होने के बाद में 2 रकात सुन्नत अपनी पढ़ ले, ताकि उसकी तादाद रकात के बराबर हो जावे। तो पहले पढ़ने की इजाजत नहीं, सूरज निकलने के बाद पढ़ेगा। ये दोनों मसलों में हमारे और शराफे के दरमियान ये इख्तिलाफ है। इसीलिए गैर मुक़ल्लिदीन बड़ा सख्ती से ये कहते हैं कि फजर की नमाज खड़ी होने के बाद में कोई आदमी नहीं पढ़ सकता है, फजर की सुन्नत है, उनके यहाँ बड़ा सख्त अमल है इसी रिवायत से। अच्छा, ये तो बात हो गई सुन्नत फजर के बारे में। दूसरी सुन्नतें और या ये कि नवाफिल क्या हुक्म है? अगर तकबीर खड़ी होने वाली है, नमाज खड़ी होने वाली है, अब आप सुन्नतें पढ़ना चाहें या नवाफिल पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं या नहीं? फरमाया कि अस्सरे नौ तो शुरू करना मना है। अहनाफ भी कहते हैं, शवाफी भी कहते हैं कि जब देख लिया आपने 2 मिनट में जमात खड़े होने में और आप तकबीर से पहले फारिग नहीं होंगे, तो ऐसे वक्त नवाफिल शुरू करना मना है, नाजायज है। लेकिन अगर पहले से शुरू कर रखे हैं, याद नहीं रहा, गफलत में कर दिए, तवज्जो नहीं डाली घड़ी की तरफ, और 4 रकात नफिल पढ़ने शुरू कर दी या सुन्नत पढ़नी शुरू कर दी ज़हर की, तो अब क्या हुक्म है? शवाफी कहते हैं जैसे ही जमात खड़ी होगी अपनी सुन्नतों को तोड़ देगा, सलाम फेर दे और नमाज में शामिल हो जाए। क्यों? फला सलात इल्लल मक्तूबा,
جب نماز کھڑی ہوگی تو نماز مکتوبہ کے علاوہ نماز نہیں. وہ کہتے توڑ دے گا, احناف کہتے توڑے گا نہیں. اگر 4 رکعت کی نیت مان لے غلطی سے تو فٹافٹ جلدی کر کے 2 رکعت پڑھ لے اور سلام پھیر دے. کیوں؟ ہمارے یہاں ولا تبطلوا اعمالکم, کہ جب عمل کرنا شروع کر دیا تو اپنے اعمال کو باطل نہیں کرنا چاہیے. اگر ایسے توڑے گا تو ہمارے یہاں قضا کرنا واجب ہوگا. پہلے آ چکا ہے مسئلہ شروع میں کہ جب نفل نماز پڑھنی شروع کر دی جائے تو پھر اس کی تکمیل ذمے میں احناف کے یہاں واجب ہو جاتی ہے. اب اگر توڑے گا تو اس کا ارادہ قضا کرنا پڑے گی کیونکہ واجب کو چھوڑ دیا ہے. چلیے. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد النبي الناس بن عاصم بن عبد الله بن مالك بن بحيرة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا باز بن اسد قال حدثنا شعبة قال اخبرني سعد بن ابراهيم قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من الازد يقال له مالك بن بحيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين. یہ وہ روایت جو میں نے آپ کو بتائی کہ يصلي ركعتين فلما انصرف رسول اللہ, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے تو اس آدمی اور لوگوں کو دیکھا, وہاں لوگ بھی فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور کیا کہا الصبح اربعن, کہ کیا 4 رکعت ہو گئی صبح کی نماز؟ 2 تو ہمارے ساتھ پڑھی ہیں تم نے اور 2 بعد میں پڑھ رہے. چلیے. تابعہ غندر ومعاذ بن شعبة بمالك وقال ابن اسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحيرة وقال حباب اخبرنا سعد عن حفص عن مالك باب حد المريض ان يشهد الجماعة. باب المريض ان يشهد الجماعة. دیکھو, ترک جماعت کے آزار میں سے ایک عذر ہے بیماری کا آ جانا. اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو اس کے لیے عذر ہے کہ وہ نماز جماعت کو ترک کر سکتا ہے, لیکن فرما رہے کہ حتی الامکان بیمار آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نماز میں جا کے جماعت سے نماز پڑھے کیونکہ بہت ثواب ملے گا. حتی الامکان جد کہہ رہے نا کہ جد کے معنی کوشش کرنا. مریض کوشش کرے اس بات کی کہ وہ حاضر ہو جماعت میں, مسجد میں جا کے نماز پڑھے. اب سوال یہ کہ کتنی بیماری ترک جماعت کا عذر ہے, کتنا بیمار آدمی جماعت کو چھوڑ سکتا ہے؟ فرمایا کہ یہ رائے مبتلا بھی پہ چھوڑ دیا گیا ہے. کیا؟ اس لیے کہ بیماری کسی آدمی کے لیے تھوڑی بھی زیادہ ہوتی ہے, مزاج میں اس کا کمزور ہے, اور بعض آدمی باہمت ہوتے ہیں, زیادہ بیماری اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا. تو بہرحال جو آدمی بیمار ہے وہ دیکھے اپنے کو کہ میں مسجد جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا ہوں, ہمت کر کے جا سکتا ہوں یا نہیں. جب ہمت کر کے اگر جا سکتا ہے تو مسجد میں جا کے نماز پڑھے گا, بہت ثواب ملے گا. اور اگر نہیں جا سکتا ہے, عذر ہے, تو گھر میں پڑھ لے گا, گناہ نہیں ملے گا. چلیے. وبه قال حدثنا عمر بن عبد بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الأعمش عن ابراهيم قال الاسود كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها. ہم نے حضرت عائشہ کے پاس نماز کی اہمیت, اس کی مواظبت کا تذکرہ کیا. تعظیم اور مواظبت صلاۃ یعنی نماز کتنی عام ہے, کتنی پابندی کی چیز ہے, ہم یہ بات ذکر کر رہے تھے. تو اماں عائشہ نے ہمیں نماز کی اہمیت پر ایک قصہ بتایا. کیا؟ اللہ کے نبی کی بیماری کا مرسول وفات کا واقعہ بتایا کہ نماز کی تو کیا بات کرتے ہیں, وہ کتنی عام چیز ہے. دیکھو, اللہ کے نبی مرسول وفات میں تھے اور حضور کو جب تھوڑی سی سہولت ہوئی تو بھی آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور 2 آدمیوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے گئے. پہلے آ چکی روایت کہ حضرت عباس اور حضرت علی کے کندھے پہ ہاتھ ہے اور پیر پھسلتے جا رہے ہیں, لکیر بنتی جا رہی ہے. چلیے. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقيل له
کہ وہ تو بڑے نرم دل آدمی ہیں، وہ کیسے نماز پڑھائیں گے؟ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور نے کہا ابو بکر کو 3 مرتبہ ایسے ہی ہوا اور عورتیں ایسے ہی کر رہی، تو آپ نے کیا کہا انکم لصواحب یوسف، کہ تم صواحب یوسف ہو، میں جانتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو سمجھانے آئی تھی حضرت خدیجہ کی طرف سے کہ اچھی عورت ہے، اس کی ضرورت پوری کر دے، یہ ہے وہ ہے، دل میں کچھ تھا ان کے اور زبان سے کچھ تھا۔ دل میں کیا تھا ان کے کہ اللہ کرے بات چیت کے درمیان یوسف ہماری طرف مائل ہو جائے، زلیخا کو چھوڑ دے کیونکہ اتنے خوبصورت ہے، اور ظاہر میں کیا کہہ رہی کہ زلیخا کی بات مان لینا، کیا ہے وہ تمہارے اوپر عاشق ہو گئی، اس کی ضرورت پوری کر دو۔ تو جیسے دل میں ان کے کچھ اور تھا اور زبان پہ کچھ اور، ایسے تم بھی کر رہی ہو، دل میں تمہارے کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، تو میں کہہ رہا ہوں وہی کر دو، کہہ دو حضرت ابو بکر کو کہ نماز پڑھا دے۔ فقال انکم لصواحب یوسف مروا ابا بکر فلیصلی بالناس فخرج ابو بکر یصلی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے کہنے سے ابو بکر نے نماز پڑھا دی۔ فوجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چلیے فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهاد بين رجلين كأني ينظر إلى رجليه تخطان الأوضاع۔ دیکھو کتنی بیماری ہے کہ چل نہیں سکتے پھر بھی نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ خطان الأرض من الوجع، کہ بیماری کی وجہ سے آپ کے قدمین زمین پر خط کھینچنے جا رہے ہیں۔ فاراد ابو بکر، جب حضور گئے مسجد میں ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے تو آپ نے اشارہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ ثم اتي بھی، پھر لایا گیا حضور کو ان کے پاس، حتی جلس الی جنبی، آپ کے پہلو میں حضور کو بٹھا دیا گیا۔ چلیے فقيل للأعمش فقال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فقال بنفسه ورواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضه وزاد أبو معاوية۔ حضرت ابو معاویہ نے بھی روایت نقل کی ہے عامش سے، لیکن اضافہ کیا کیا جلس عن یسار ابی بکر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے بائیں طرف بیٹھ گئے، اور فکان ابو بکر یصلی قائما، ابو بکر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ مسئلہ آگے آئے گا کہ جب امام کھڑا ہو تو مقتدی کھڑے ہوں گے، امام بیٹھا ہو تو مقتدی کیسے نماز پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں گے یا کھڑے ہو کے؟ آگے مسئلہ آ رہا ہے، چلیے وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قالت عائشة رضي الله عنها لما سقط النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرضن في بيته فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجله الأرض وكان بين العباس وبين رجل آخر قال عبيد الله فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ قلت لا قال هو علی بن ابی طالب، کہ حضرت ابن عباس نے مجھے کہا کہ دوسرے آدمی کا نام نہیں بتایا، میں نے کہا کہ نہیں، تو انہوں نے کہا وہ علی ابن ابی طالب، کہ